بنت رسول مادر آل رسول ہے، یعنی ہدایتوں کا خزانہ بطول ہے۔ زہرا کے دم سے گلشن ایمان ہے باغ باغ، زہرا کے دم سے گلشن ایمان ہے باغ باغ، ارے قائم صدا بہار انہی کا تو پھول ہے۔ بنت رسول مادر۔ ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ایام فاطمہ کی خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کے حاضر خدمت ہوں۔ قائم ٹی وی کی یہ خصوصی نشریات جو آپ دیکھ رہے ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی ذیلی، اور ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے تھوڑا ٹائم ہماری اس نشریات کے لیے نکالا۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے عظمت قرآن اور تعظیم جناب سیدہ، اس موضوع کے اوپر ہم آج کچھ چند سوال مولانا صاحب سے کریں گے اپنے ناظرین کے لیے، اور آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کچھ سوال کرتے ہیں اس موضوع پر۔ جی السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، جیسے آج ہمارا موضوع ہے عظمت قرآن اور تعظیم سیدہ، تو میرا آپ سے کچھ سوال ہوں گے اپنے ناظرین کے لیے کہ جیسے ہم سنتے ہیں، بیشتر ہم نے مجالس میں سنا جناب سیدہ کی عظمت کے بارے میں، اور ہم سنتے رہے کہ جناب سیدہ جب تشریف لاتی تو رسول خدا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے ان کی تعظیم کے لیے، اور اپنے مقام پر بھی بٹھاتے تھے۔ تو یہ تو بات رسول خدا نے ہمیں ان کی عزت تعظیم کرنا بتایا، تو جناب سیدہ کا جو عظمت ہے تو پروردگار کے نزدیک ان کی کیا عظمت ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمارے ناظرین کے لیے آپ کچھ بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ دن ایسے دن ہے کہ عظمت سیدہ کا اجاگر کیا جانا بہت ضروری ہے، اور زمانے کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ مصطفیٰ جو ہیں، مصطفیٰ کا عمل کیا ہے، سرکار دو عالم کا عمل کیا ہے۔ دیکھیے، اگر تو بیٹی کی تعظیم کرنا اسی طرح واجب ہوتا اور سیدہ کا بطور بیٹی تعظیم کر رہے ہوتے سرکار دو عالم، تو مجھ پر، آپ پر اور کائنات کے ہر مسلمان پر، ہر کلمہ گو پر اسی طرح بیٹی کی تعظیم کرنا واجب ہوتا۔ لیکن چونکہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی حیثیت سے تعظیم نہیں ہو رہی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ تو بس ہمارا رسول ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مصطفیٰ تعظیم نہیں کر رہے، یہ رسالت تعظیم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی کا یہ کہنا کہ سیدہ میرے دل کا ٹکڑا ہیں، سیدہ بذات ہیں، سیدہ میرا دل ہیں، میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان جو روح ہے وہ فاطمہ ہے، اور یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ یہ صرف علماء تشیع نے حدیث لکھی، مقتدر علماء اہل سنت نے، جن میں 1 درجن سے زیادہ علماء موجود ہیں، قدماء میں بھی اور دور حاضر کے علماء میں بھی، انہوں نے باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی کہ عظمت سیدہ میں سرکار دو عالم نے کیا ارشاد فرمایا۔ دیکھیے، پہلے ذات مصطفیٰ کو سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن نے کیا اٹیسٹیشن دی ہے ذات مصطفیٰ کے لیے۔ اگر سرکار دو عالم بول رہے ہیں تو یہ جذباتی گفتگو نہیں ہے۔ میں اور آپ تو جذباتی گفتگو اپنے رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن نبی کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کوئی جذباتی گفتگو کرے یا محبت کے جذبات میں اس کو حائل ہو کے یا ان میں بہہ کے کوئی ایسی بات کرے جو خلاف عقل بھی ہو، جس میں مبالغہ آرائی ہو، کیونکہ ہم اور آپ تو مبالغہ آرائی محبت میں کر سکتے ہیں، غصے میں کر سکتے ہیں، نفرت میں کر سکتے ہیں، اور دیگر جذبات سے
متاثر ہوتے ہوئے کوئی ایسی گفتگو کر سکتے ہیں جو حقیقت پہ مبنی نہ ہو، لیکن سرکار جب گفتگو کرتے ہیں تو پہرا لگا ہوا ہے وما ینطق عن الہویٰ، بے شک بے شک، یہ بولتا ہی نہیں، بس وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ اس کا مطلب ہے سرکار دو عالم اگر بذات رسالت کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ رسالت کا ٹکڑا اب مصطفیٰ نہیں کہہ رہے، پروردگار کہلوا رہا ہے کہ یہ نسیم امروی صاحب کا بڑا مشہور مصرع ہے، ابھی آپ شعر پڑھ رہے تھے، شریک کار رسالت ہے فاطمہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ذات مصطفیٰ کا جز ہے، ذات مصطفیٰ کا حصہ ہے، شریک کار مصطفیٰ بھی۔ دوسرا صرف نبی کے فرمان پہ یا نبی کی زبان پہ پہرا نہیں ہے، نبی کے عمل پہ بھی پہرا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جس وقت جنگ کے وقت مصطفیٰ نے کنکر پھینکے سرکار دو عالم نے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ کنکر آپ نے نہیں پھینکے، یہ تو اللہ نے پھینکے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ لوگ جب بیعت رضوان ہوئی اور بہت سے صحابہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کی، سرکار دو عالم کے ہاتھ پہ بیعت کی، تو اس وقت یہ آیت آ گئی کہ جنہوں نے آپ کی بیعت کی ہے انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کی بیعت کی ہے، یہ آپ کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے، اب ظاہر ہے کہ نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ان معنوں میں ہے کہ نبی ہیں اس کی حجت، تو جو ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے وہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے نہ مصطفیٰ کا عمل اپنی طرف سے ہوتا ہے، نہ مصطفیٰ کا فعل اپنی طرف سے ہوتا ہے، نہ مصطفیٰ کا قول اپنی طرف سے ہوتا ہے، یعنی یہ حجت الہیہ کا قول ہے، حجت الہیہ کا فعل ہے۔ اگر نبی سیدہ کی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں تو یہ نبی نہیں اٹھ رہے بطور باپ، یہ رسالت کھڑی ہو رہی ہے۔ اگر مدح سیدہ میں کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ نبی نہیں کہہ رہے، یہ رسالت کہہ رہی ہے اور اللہ کے حکم سے کہہ رہی ہے، اور حکم واضح ہے۔ تبھی تو رسول نے فرمایا، اور طرفین کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ ان کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے، یعنی سیدہ کے، اور ان کی خوشنودی سے راضی ہوتا ہے، اس سے وہ راضی ہے جس سے یہ راضی ہے۔ اب یہ بات مصطفیٰ اپنی جانب سے نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ بیچ میں رضائے خداوندی کی بات ہے، اور اللہ اپنی مرضی سے ہی کہلوائے گا کہ وہ کس سے راضی ہے، یعنی تو اس نے مشروط کر دیا اپنی رضا کو سیدہ کی رضا کے ساتھ، وہ اسی سے راضی ہے جس سے شہزادی راضی ہیں، اور وہ اسی پر غضبناک ہے جس پہ سیدہ غضبناک ہے۔ اور یہ زمانہ جا کے کتابوں میں اور تاریخ میں تلاش کرے کہ سیدہ کس سے راضی ہیں اور سیدہ کس پہ غضبناک ہے۔ تو نبی کا کھڑے ہو جانا، نبی کا تعظیم کرنا، یہ خود مشیت الہی کے عین مطابق ہے، اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہے۔ رہی بات، یہ تو میں نے یوں یہ بات اپنے سننے والوں تک پہنچا دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ باپ تعظیم کر رہا ہے۔ مصطفیٰ کا تعظیم کرنا یہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کی حکم کی پیروی ہے، اللہ کی مشیت کے عین مطابق ہے، عین شریعت ہے۔ اب رہی بات جو آپ نے سوال کیا کہ پروردگار کے نزدیک عظمت سیدہ کیا ہے، تو دیکھیے میں نے کسی مقام پہ اسی ٹرانسمیشن میں رمضان میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن میں اہل بیت کے نام نہیں ہیں، بے شک، کیونکہ نام کے بدلے نام لائے جا سکتے ہیں۔ صفات موجود ہیں کیونکہ صفت کوئی اپنے اندر خود سے پیدا نہیں کر سکتا، واہ واہ واہ، صفت کسی سے چھینی نہیں جا سکتی۔ میں نے اگر آپ سے صفت چھینی، اگر آپ نمازی ہیں اور میں اپنا نام نمازی رکھ لوں اور نماز نہیں پڑھتا تو میرے پاس کچھ آئے گا نہیں اور آپ کے پاس سے کچھ جائے گا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بہادر کہتا رہے، بے شک، ڈرپوک انسان، بزدل انسان بہادر نہیں ہو جائے گا نام رکھ لینے۔ اس کا مطلب ہے صفت نہیں چھینی جا سکتی، اسی لیے اللہ نے قرآن میں صفتیں بیان کی ہیں۔ واہ واہ، تو صفت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صفت ہم نے بتا دی اور شخصیت تم خود تلاش کر لو۔ سبحان اللہ۔ تو آیت رکھی ہوئی ہے، اور قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والوں کو اس طرح قرآن پڑھنا چاہیے اور یہ اشارے تلاش کرنے چاہیے کہ عظمت سیدہ یا عظمت اہل بیت قرآن میں کہاں ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد ہے کہ الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے۔ اب یہ کتنا واضح اشارہ ہے کہ ہم نے کتاب عطا کی ہے، انہوں نے پڑھی نہیں ہے، سیکھی نہیں ہے، مصطفیٰ سے سنی نہیں ہے، انہیں عطا کی گئی ہے، بے شک بے شک، اور یہی لوگ حق تلاوت ادا کرتے ہیں۔ اور قرآن اپنا اعجاز یہ بتا رہا ہے کہ اگر قرآن پڑھا جائے تو مردے بولنے لگیں، سورہ مبارکہ رات میں یہ کہہ رہا ہے پہاڑ چلنے لگیں اور مسافتیں سمٹ آئیں۔ تو میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں اور ساری دنیا قرآن پڑھ رہی ہے، تو ہم سے تو ایک زمین پہ پڑا ہوا پتہ نہیں ہل رہا، ہم سے تو ایک کنکر نہیں ہلایا جا رہا۔ اگر مردے زندہ ہوتے تو ہمارے ہاں کبھی اموات نہ ہوتی۔ میں اگر یہاں تک آیا ہوں تو کسی سواری پر آیا ہوں، میں گھر بیٹھے آیت پڑھتا میں اور آپ یہاں آ جاتے۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ اعجاز قرآن موجود ہے، انہیں تلاش کرو جو حق تلاوت ادا کرتے ہیں، پھر قرآن اپنا اعجاز ظاہر کرے، واہ واہ واہ، اور اس کے اشارے ابھی آگے بیان کرتے ہیں۔
جی قبلہ بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں آپ ہمارے ناظرین کے لیے۔ ناظرین وقت ہوا بریک کا، آپ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ آل رسول ہے بنت رسول مادر۔ جی ناظرین، بریک سے پہلے ہماری اعجاز قرآن پر گفتگو چل رہی تھی مولانا صاحب سے، تو آئیے چلتے ہیں ان سے اور اس بارے میں کچھ اور تھوڑا سا معلوم۔ جی قبلہ اعجاز قرآن کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتا رہے تھے۔ دیکھیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کا اعجاز وقفے سے پہلے کہ اعجاز یہ ہے کہ اگر یہ مردوں پہ پڑھا جائے، اور خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ مردوں پہ پڑھا جائے تو وہ بولنے لگ جائے، بالکل، اور اگر پہاڑوں پہ پڑھا جائے تو وہ اپنی جگہ سے چلنے لگیں، اپنے مقام کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائیں، اور میلوں کی لمبی لمبی مسافتیں چشم زدن میں سمٹ آئیں۔ تو میں اور آپ، میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم یہاں آئیں سواری پہ آئیں، اور اگر ہم یہ گلاس یہاں رکھا ہوا ہے، میں آیت پڑھوں اور یہ یہاں سے آپ کے پاس آ جائے تو یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن قرآن اگر کہہ رہا ہے کہ یہ اعجاز ہے تو پھر یقیناً ہم پہ اور آپ پہ ماننا، اور قرآن کے پڑھنے والے ہر شخص جو کہ کلمہ گو ہے اس پہ ماننا واجب ہے کہ وہ یہ مانے کہ قرآن اپنے اندر، کیونکہ کلمات الہی ہیں اور یہ اپنے اندر یہ اعجاز پنہا رکھتے ہیں، مگر اس اعجاز کو اجاگر کرنے والا، ظاہر کرنے والا کوئی ہونا چاہیے، تو یہ وہی کرے گا جس نے قرآن پڑھا نہیں ہے، جسے قرآن عطا کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا جواب کہاں تلاش کریں، تو وہ خود قرآن جواب دے رہا ہے سورہ مبارکہ فاطر میں، 35واں سورہ ہے کلام مجید کا، اسی میں ارشاد ہے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا ہے جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے مصطفیٰ کر لیا ہے، یعنی کہ چن لیا ہے۔ تو اب اشارہ کیا ہے یہاں، میں نے کہا نا کہ اشاروں کو دیکھیے، تو اشارہ کیا ہے کہ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ مردے بھی بولیں، پہاڑ بھی چلیں اور مسافتیں بھی سمٹ آئیں۔ تو اب جب سمٹ آنی چاہیے تو وہی لوگ جو حق تلاوت ادا کرتے ہیں انہیں تلاش کریں۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ ہیں، وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور وہی کتاب کے وارث ہیں۔ یہ بات قرآن نے یہاں اسٹیبلش کر دی۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی رائے سے مصطفیٰ تلاش کریں گے یا قرآن ہی سے پوچھیں گے کہ مصطفیٰ کیا ہے؟ تو اس کا انتظام بھی قرآن میں رکھا ہوا ہے سورہ مبارکہ نمل میں۔ اور اپنے حبیب کو حکم دے کے کائنات کا مالک یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس سے گفتگو ہو رہی ہے وہ خود مصطفیٰ ہیں۔ سرکار دو عالم کا مشہور ترین القابات میں ایک لقب محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ مصطفیٰ خود چنا ہوا ہے، عالمین پہ سرکار کی ذات چنی ہوئی ہے، لیکن ان سے کہہ رہا ہے قرآن میں کہ قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ تمام کی تمام حمد اللہ کے لیے ہے، اور سلام بھیجیے میرے ان بندوں پر جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ خود مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے کہ جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا ہے۔ تو ایک بات تو یہاں چلتے چلتے یہ عرض کر دوں کہ سرکار اکیلے مصطفیٰ نہیں ہے، موجودگی سرکار دو عالم میں کوئی اور شخصیت ایسی ہیں جو مصطفیٰ کے ساتھ مصطفیٰ ہیں، اور کوئی ایسے ہی ہونے چاہیے جو مصطفیٰ جیسے ہوں، بے شک، کیونکہ الگ الگ تو نہیں ہو سکتے۔ معیار تو مصطفیٰ کا وہی ہے اس زمانے میں، جو رسول جیسا ہو۔ تو اب ذرا وہ گھرانہ تلاش کیجئے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی میں کوئی اپنے مسلک و فرقے کی بات کر رہا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی علماء عالم اسلام میں ایک بہت بڑا نام ہے، ان کی تفسیر ہے در منصور۔ انہوں نے لکھا جب یہ آیت آئی، لیکن پہلے میں یہ دہرا دوں کہ جن لوگوں پر سلام ہے وہ مصطفیٰ ہیں، جو مصطفیٰ ہیں انہیں قرآن عطا کیا گیا ہے، وہی حق تلاوت ادا کرتے ہیں۔ اب جب ان کے دروازے پہ جائیں گے تو قرآن اپنا اعجاز ظاہر کر دے گا، اور وہ اعجاز کیا ہے؟ قرآن پڑھا جائے ہمیں کوئی شک نہیں، لیکن اعجاز پتہ چلے گا انہیں جس گھر میں کتاب عطا کی گئی ہے، جس گروہ کو کتاب عطا کی گئی ہے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ لکھا ہے، اور یہ بڑی کمال بات ہے، انہوں نے لکھا کہ جب یہ آیت آئی تو مصطفیٰ نماز کے لیے مسجد جاتے ہوئے بھی، مسجد سے واپس گھر کی طرف جاتے ہوئے بھی سیدہ کے دروازے پہ رک کے کہتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اے اہل بیت نبوت اور معدن رسالت تم پر میرا سلام۔ تو یہ بات پتہ چل گئی کہ قرآن کا رشتہ سیدہ سے کیا ہے، کہ اگر کتاب کسی گھر میں عطا کی گئی ہے، کسی گروہ کو دی گئی ہے، تو وہ گھرانہ ہے شہزادی کونین کا۔ بہت خوب، بہت خوب قبلہ۔ جیسے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع ہے عظمت قرآن اور تعظیم جناب سیدہ، تو قبلہ میرا دوسرا آپ سے یہ سوال ہے کہ قرآن سے بی بی کا کیا رابطہ ہے؟ دیکھیے قرآن سے ربط یہ ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ کتاب جب یہاں دی گئی ہے
تو اب اگر میں اچھا پھر سورہ فاتر میں ایک اور بات باریک رکھی ہوئی ہے، اور یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ غور کرتے چلیں تو دریچے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ سورہ فاتر میں کیا کہہ رہا ہے؟ ثم اورثنا الکتاب، ہم نے کیا بنایا؟ وارث، ہم نے وارث بنایا ہے۔ تو ایک بات یہاں اللہ نے بتا دی۔ اچھا اور باریکی یہ کہ فاتر سورہ کا نام ہے سورہ فاتر، اور اب جا کے شیعہ سنی کتابوں میں دیکھیے کہ جناب فاطمہ کا نام پنجتن کے نام اللہ نے اپنے ناموں سے رکھے ہیں، اور یہ دعائیں مشہور ہیں کہ پالنے والے تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو علی الاعلیٰ ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اسی طرح جب سیدہ کے نام پہ آئیں گے تو یہ جملے کتابوں میں حدیثوں میں موجود ہے کہ تو فاطر السماوات ہے اور یہ فاطمہ ہے، تو اللہ نے رکھا بھی اسے سورہ فاتر میں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اور لفظ استعمال کیا ثم اورثنا، ہم نے پھر وارث بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ کوئی سیدہ کی وراثت مانے یا نہ مانے، ہم مان رہے ہیں کہ قرآن سیدہ کا ورثہ ہے، اور میں اگر وارث کو چھوڑ کر ورثے سے محبت کروں تو پھر میں ورثے سے محبت کرنے میں بھی سچا نہیں ہوں۔ اسی لیے نبی کی یہ حدیث موجود ہے، اور ہے تو سب کتابوں میں، لیکن ذرا اس زاویے سے بھی ہم اپنے سننے والوں تک یہ حدیث پہنچائیں کہ نبی نے فرمایا، اور اس میں کوئی مسلک و ملت کی قید نہیں ہے، تمام تر فرقہائے اسلامی میں یہ حدیث موجود ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ، قرآن کے کتنے ہی قاری ایسے ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ جب وراثت کو پاؤ گے وارث کو چھوڑ کر تو پھر ظاہر ہے کہ وراثت تمہاری مدد نہیں کرے گی، اور یہ خود قرآن نے کہا ہے کہ یہ قرآن رحمت اور شفائے مومنین کے لیے، لیکن ظالم کے لیے اس کو پڑھنے سے خسارہ بڑھے گا، رحمت اور شفا نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ رشتہ اگر وارث سے ٹھیک ہے تو پھر وراثت فائدہ دے گی، ورنہ وراثت فائدہ نہیں دے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ بے انتہا خوبصورت گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ آج ہمارے ساتھ مولانا اسد علی زیدی صاحب موجود تھے۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان خاور رضا نقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ بنتے رسول مادر آلے رسول ہے، یعنی ہدایتوں کا خزانہ